ہماری یہ دنیا کب اور کیسے پیدا ہوتی، انسان کسی طرح وجود میں آئے، بیانات خود بخود پیدا ہو گئی یا اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی یا کسی دن دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہو جائے گی؟ یہ ایسے سوال ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عقل اور علم کی مدد سے ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اور حل ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ یہ دنیا اس وقت بھی موجود تھی جب انسان کا وجود نہیں تھا، اور جب انسان پیدا ہوا تو وہ ہزاروں سال تک لکھنے پڑھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ شروع میں وہ اتنا غیر مہذب تھا کہ شہر تو بڑی چیز ہے، گاؤں میں بھی رہنا نہیں جانتا تھا، نہ کھیتی باڑی کر سکتا تھا اور نہ کوئی چیز بنا سکتا تھا، جنگلوں میں ننگا پھرنا تھا اور مکانوں کی سجائے غاروں میں رہتا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے جنگل کے پھل اور پتوں پر گزر کرنا تھا۔ ایسی صورت میں انسان کے لیے اپنے وجود سے پہلے کا حال بنانا تو بڑی بات ہے، خود اپنے زمانے کے ابتدائی حالات اور تاریخ کو بھی یاد رکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے اس دنیا کی پیدائش کے بارے میں کچھ بنانا اور ایک ایسے دور کے حالات معلوم کرنا جب بنی نوع انسان کا اس زمین پر آغا نہ ہوا، ناممکن سا ہے۔ عالموں اور سائنسدانوں نے اس سلسلے میں کچھ تحقیقات ضرور کی ہیں، لیکن یہ یقینی باتیں نہیں اور حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح غیب کے حالات یعنی ایسی دنیا کے حالات بنا جس کو ہم آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہوں، صرف عقل کے بس کی تمہینہ نہیں ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا۔ یہ بات نہ تو عقل میں آتی ہے اور نہ دل کو مطمئن کر سکتی ہے، اور یقینی تو کسی حال میں نہیں ہو سکتی۔ ایک ترک شاعر نے کہا ہے، جب تم ایک کتاب پڑھتے ہو تو جانتے ہو کہ اس کا کوئی لکھنے والا بھی ہے، اور جب تم ایک شاندار عمارت کو دیکھتے ہو تو تمہارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا زمین و آسمان کا کوئی بنانے والا نہیں؟ اے لوگو غور کرو اور جان لو کہ کائنات کا یہ وجود خود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا بچی اور دل کو لگنے والی بات یہی ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اسی معلق کا ایت کو اللہ کہا جاتا ہے۔ لیے اب اگر اللہ خود اپنے بندوں کو دنیا، انسان اور کائنات سے متعلق کوئی شہر ڈال سے تو یقیناً شک وشبہ سے بالا ہوگی۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی لکھی ہوتی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم یہاں اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب کیوں سمجھا جائے، یہ بحث مختصر طور پر اگلے مضمون میں موجود ہے، اور اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں یہ سمہت تفصیل سے موجود ہے۔ قرآن کے مطابق دنیا اور اس کی ہر مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوتی ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور غیب کی ان باتوں کو بنانے کے لیے جن سے کوئی شخص اپنی محدود فضل کی مدد سے واقف نہیں ہو سکتا، ایک کتاب دی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے دنیا کی بریانی اور اس کے خاتمہ سے متعلق کچھ ایسی باتیں بناتی ہیں جو کسی اور ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ چونکہ یہ باتیں ایک ایسی ہستی کی بنائی ہوتی ہیں جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے ہمارے لیے معلومات حاصل کرنے کا اس سے زیادہ صحیح اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ تو نہیں بتایا کہ انسان کب پیدا ہوا، یہاں ضرور بتایا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت تو علیہ السلام کی اولاد ہیں جو پہلے انسان ہیں۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اللہ نے حضرت ان کو جنت سے زمین پر بھیجا تو ان سے یہ درندہ بھی کیا تھا کہ آنے والی نسلوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ اپنے رسول اور نبی بھیجنا ہے، گائے ہو لوگ ان رسولوں کی ہدایت پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، ان کی دنیا بھی اچھی گزرے گی اور مرنے کے بعد آنکھ کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ لیکن جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوتے ان رسولوں کی ہدایت کے خلاف عمل کریں گے، ان کی دنیا شاید اچھی ہو سہائے لیکن آنکھ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اچھی نہیں ہوگی۔ توحید انسان کا پہلا عقیدہ۔ قرآن کی اس اطلاع کے مطابق اس دنیا میں انسان کا آنا نہ اس علم کی روشنی میں ہوا کہ اس کا عید کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور ہر جاندار اس کا بندہ اور غلام ہے، نیز یہ کہ سب سے پہلے انسان کا صرف ایک کہ وہ